شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو، کیونکہ پہلے مقابلہ غیروں سے تھا، یہ سر میں کر رہا ہوں، اب مقابلہ افسوس کے ساتھ اپنوں سے ہے۔ یہ سوال تاریخ پوچھے گی اور بار بار پوچھے گی کہ 9 اپریل کی رات آخر وہ کون سا ناکردہ گناہ تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت تل پٹ کر دی گئی؟ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی کان ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ایک مداخلت یا سازش یا آپ اس کو جو بھی کہیں وہ تیار ہوئی۔ کچھ تو تھا جو 7 سمندر پار بیرونی آقاؤں کو عمران خان ناگوار گزر رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اقوام متحدہ کے بیچ میں یہود و ہنود و صہیونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے یا کنابد و یا کنستعین کسی کو اچھا نہیں لگا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جب عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اینڈ وی ول فائٹ اور یہ بات کسی کو ناگوار گزری؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جب ویسٹ سے انگیج کیا گیا اور بتایا گیا کہ حرمت رسول مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کیا معنی رکھتی ہے، اور پہلی بار ایک عرصے بعد مسلم امہ سے کوئی لیڈر پیدا ہوا جس نے مغرب سے انگیج کیا، مغرب جس نے ہم پہ ٹیگ لگایا کہ اسلام یا مسلمان دہشت گرد ہیں، انگیج کیا اور ان پہ یہ بات منوائی کہ 15 مارچ کو ہر سال اسلام اینٹی اسلاموفوبیا ڈے جو ہے وہ منایا جائے گا، کہ اسلام کے خلاف جو سوچ پیدا کی گئی ہے اس سوچ کے خلاف اقوام متحدہ ایک دن منائے گی کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جس خواہش میں لیاقت علی خان صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور جو کوشش بھٹو صاحب کی بھی تھی کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائے گا، جب عمران خان صاحب روس گئے ظاہر ہے کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ کیا عمران خان صاحب روس اپنی صرف من مرضی کے لیے گئے تھے، یا انہوں نے اس وقت کی تمام مقتدرہ کے ساتھ اور تمام اپنے تھنک ٹینکس کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا تھا؟ بے شک مشورہ کرنے کے بعد پاکستان کے مفاد میں گئے تھے۔ اگر ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو، کیا یہ نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ پاکستان کا حق نہیں ہے کہ وہ اگر امریکہ سے تعلق رکھے دوستی کا تو وہی تعلق وہ روس سے بھی رکھے، اور وہی تعلق وہ جرمنی سے بھی رکھے، اور وہی تعلق وہ ترکیہ سے بھی رکھے، اور وہی تعلق وہ اپنے بڑے بھائی سعودی عرب سے بھی رکھے؟ آزاد خارجہ پالیسی نان الائن موومنٹ کا حصہ بن کے ہندوستان تو ترقی کر گیا کولڈ وار میں۔ ہم کولڈ وار میں جب مغربی بلاک کے ساتھ جڑے تو اس نے ہمیں کیا دیا؟ سوائے تنگ دستی کے، سوائے غلامی کے، سوائے بھوک ننگ افلاس، سوائے کلاشنکوف کلچر، سوائے ہیروئن کے اور سوائے نوجوانوں کی تباہی کے، آپ مجھے بتائیں کیا دیا؟ تو آج اگر عمران خان صاحب اور ہماری حکومت روس سے اور چین سے بھی تعلق مضبوط کر رہی تھی اور ویسٹ سے بھی کوئی لڑائی پہ نہیں تھے، ہم انگیج کر رہے تھے، تو پاکستان تو ترقی کر رہا تھا۔ آج جو ملک کی حالت کر دی گئی ہے کہ 8 فروری کو قوم نے ایک فیصلہ کیا اور بجائے اس کے کہ اس فیصلے کو مانا جاتا، بجائے اس کے کہ اس فیصلے کے سامنے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا، اس ریجیکٹڈ شدہ لیڈرشپ کو لایا گیا جن کے بڑے بزرگوں نے پچھلے 30-40 سال میں پاکستان کو سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کی چوری کر لی جائے، کسی شخص پہ ڈاکہ کے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور وہ اپنے چوری کا مال برآمد کرنے کے لیے ایس ایچ او کے پاس جائے، تھانے میں جائے اور تھانے میں اس سے ہی پکڑ کے مار دیا جائے۔ یہ قوم 8 فروری کو نکلی، پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ووٹ کیا، ہم سب لوگوں کو پاس کیا اور 2/3 سے بھی زیادہ، اور جب اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تو بار بار جلسوں میں جانا، احتجاج میں جانا، اور اسی چوری شدہ مینڈیٹ کے لیے، اسی مالی مسروقہ کو برآمد کرنے کے لیے جب پرامن پاکستانی اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، ڈی چوک کا رخ کرتے ہیں، اس مان کے ساتھ کہ اسلام آباد میں میرے بھائی رہتے ہیں، اسلام آباد میں میرے اپنے خون کے رشتہ دار رہتے ہیں، اسلام آباد میں میرے پاکستانی رہتے ہیں، وہ میری بات سنیں گے، وہ میری بات سنیں گے، چاہے مانے یا نہ مانے، مجھے وہاں بیٹھنے دیں گے، مجھے حق ہے اپنی بات سنانے کا،
ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ غیروں سے نہیں اپنوں سے ان کے سینے گولیوں سے چاک ہوں گے. اس سے افسوس ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کی جان گئی, جو گئے ان کا مان بھی گیا, ان کی جان دی گئی, ان کا مان بھی گیا. ان کو یقین جانے جب تک ان کی روح نہیں نکلی ہوگی, جتنے بھی تھے, کوئی کہتا ہے 100 ہیں, کوئی کہتا ہے 200 ہیں, ابھی تک 12 کی فگر ہمارے پاس مصدق آئی ہے. جیسے جیسے فگرز آئیں گی یہ بڑھے گا. لیکن اگر ایک بھی ہے تو کیوں ہے؟ اگر ایک بھی جان اسلام آباد کے ڈی چوک پہ گئی, یہ ڈی چوک کیا خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس ہے کہ وہاں کوئی آ نہیں سکتا, وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ہمارے دور میں تو بات ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, میں انگیج کرتا تھا عمران خان صاحب کے حکم پہ, میں جا کے ان سے بات کرتا تھا, میں گالیاں سنتا تھا, لان تان سنتا تھا. میرے ساتھ اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہوتی تھی, ہم سنتے تھے یار, ہم بات کرتے تھے, انگیج کرتے تھے. نہ کسی پہ پرچہ کاٹا, نہ کسی کو گولی ماری, نہ کسی کو جیل میں ڈالا. اور اللہ کے کرم سے سرکاری ملازمین کا, نرسز کا, LHVs کا اور سیاسی قیادت کیا نہیں آئی. آج جو ہماری ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردی کا تانا دیتی ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ڈی چوک پہ آنا دہشت گردی ہے؟ تو پھر یہ دہشت گردی تو آپ بھی کر چکی ہیں میری بہن, میری بڑی بہن. آپ کے اسلام آباد نہیں آئی تھی, عمران خان میں ظرف تھا, انہوں نے آپ پہ کوئی آنسو گیس نہیں چلایا. ویسے آپ کے پاس بندہ پرندہ بھی ویسے کوئی تھا نہیں, اکیلے آپ چلے آئے تھے. لیکن ہم نے آپ کو وہاں کوئی تنگ نہیں کیا, نہ بلاول صاحب کو تنگ کیا. ہمارے دور میں جو آتے تھے ہم ان کو اجازت دیتے تھے, کیونکہ اجازت ہم نہیں, آئین دیتا ہے. آرٹیکل 15 آئین کا, آرٹیکل 16 آئین کا, آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ رائٹ ٹو اسپیچ, فری اسپیچ حق ہے پاکستانی کا. دیکھیں, اس حکومت نے 2 گناہ کیے ہیں, اس حکومت نے 2 قانون توڑے ہیں. پہلا, رائٹ ٹو موومنٹ, رائٹ ٹو اسمبلی, رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ آف ایسوسیشن کہ آپ کس جماعت سے تعلق ہے, آپ کو آئین حق دیتا ہے, آپ موومنٹ کر سکتے ہیں, آپ جلسہ جلوس پرامن کر سکتے ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس سے لوگوں کو روکا. اور جو سب سے بنیادی حق ہے آرٹیکل 9 کا اور آئین کا, اور بھی آرٹیکل میں آپ کو رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف. نہ صرف آپ کو بنیادی ان حقوق سے محروم رکھا کہ آپ اپنی اظہار رائے کی آزادی کا اظہار نہیں کر سکتے, آپ اپنی جائز ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, آپ اپنے لیڈر کی رہائی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, آپ اپنے مال مسروق آئینی چرائے ہوئے مینڈیٹ کی بات نہیں کر سکتے, بلکہ الٹا اس سے بھی جو اہم رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف, اس سے بھی محروم کر دیا. اور ڈی چوک میں ساری دنیا کے سامنے, کیا ہمارا میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے, سوشل میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے, تو کیا BBC, الجزیرہ اور دنیا کے بے شمار انٹرنیشنل جو نیٹ ورکس ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ تو ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی کہ وہ معلوم کرے کہ یہ کیوں ایسا ہوا, اور کیا معلوم کریں گے جب اپنے ہی ہاتھ پہ خون لگا. ہم دوبارہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, پاکستانیوں کا حق ہے کہ یہ نوجوان پاکستان میں ایک پرامن زندگی گزاریں, ان کو روزگار ملے, ان کو اچھی تعلیم ملے. مفت تعلیم, دین کی مفت تعلیم دینے کے چکر میں آپ نے اپنے سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا. وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا, وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا, وہ شخص جس کے نام پہ کروڑوں روپے ملتے ہیں خیراتی اداروں کو, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ القادر ٹرسٹ سے پیسہ بنانے کے لیے اس نے القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دینے کی بنائی؟ شرم تو آپ کو نہیں آتی کہ آپ شرم کے ہمارے القادر کا نام نہیں لے سکتے. آپ کہتے ہیں 190 ملین کیس, 190 ملین کیس نہیں ہے, القادر کیس ہے. بچوں کو بتائیں کہ القادر یونیورسٹی سابق وزیر اعظم بنا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں. اگر اس نے پیسہ بنانا تھا تو کیا شوکت خانہ میں نہیں بنا سکتا تھا, نمل میں نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ